اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال تعالی فی مقام آخر ومن دخله كان آمنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العمرة إلى العمرة کفارۃ لما بینہما رواہ البخاری۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں عمرہ کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عمرہ کیا ہے۔ عمرہ اللہ کی عبادت و بندگی کی خاطر بیت اللہ کا قصد کرنا، مخصوص اعمال کی انجام دہی کے واسطے خانہ کعبہ کا قصد کرنا، سفر کرنا، یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ مخصوص اعمال کیا ہے؟ احرام باندھنا، تلبیہ پکارنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، سر کے بال حلق کرنا یا چھوٹا کرنا، انہی اعمال کی انجام دہی کے واسطے مکہ تک جانے کا نام، خانہ کعبہ تک قصد کرنے کا نام عمرہ ہے۔ ہماری شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں عمرہ کی بڑی اہمیت اور بڑی تاکید بتلائی گئی ہے۔ عمرہ یہ مالی عبادت ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ تک آ جا سکتا ہو، جسمانی اور مالی اعتبار سے وہ مضبوط ہو، اسے عمرہ کرنا چاہیے۔ اہل علم نے یعنی علماء نے عمرہ کے حوالے سے دو قول ذکر کیا ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ عمرہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ عمرہ کرنا واجب اور ضروری ہے، جیسے حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے، اسی طریقے سے جو وہاں تک آنے جانے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے حج فرض ہے، ایسی عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ضروری اور فرض ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب وجوب العمرہ، یعنی عمرہ کے وجوب کا بیان، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک عمرہ کرنا واجب ہے، یہ باب قائم کیا ہے، اور اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ذکر کیا ہے، لیس احد الا وعلیہ حجۃ وعمرہ، کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، یعنی جو مالدار ہے اسے ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمرہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ تک جانا چاہیے اور اس عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، جس کو ہم اور آپ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ حج ادا کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ ادا کیا۔ حج تو ایک ہی ادا کیا، لیکن عمرہ آپ نے 4 ادا کیا۔ سن 6 ہجری میں، جس کو صلح حدیبیہ کا عمرہ کہا جاتا ہے، سن 7 ہجری میں، جس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ جب فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، حنین سے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا آپ نے تقسیم کیا، جعرانہ نامی جگہ سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا اور آپ نے سن 8 ہجری میں عمرہ ادا کیا، اور جس سال آپ نے حج ادا کیا اسی حج کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی کیا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرہ ادا کیا۔ حج ایک ہی ادا کیا لیکن عمرہ 4 ادا کیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ عمرہ کثرت سے کریں، چونکہ حج میں پیسہ زیادہ لگتا ہے اور عمرہ میں پیسہ کم لگتا ہے، اس لیے عمرہ بار بار کرنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کا ایک قسم کا شکرانہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں۔
پہلی فضیلت یہ ہے کہ عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کرنا یہ ان دونوں کے گناہوں میں، یہ ان دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گیپ ہے، اس فاصلے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ عمرہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عمرہ یہ عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے بندوں کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ عمرہ کرنے سے اور بار بار عمرہ کرنے سے غربت دور ہوتی ہے، محتاجگی ختم ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں یہاں سے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے 15-20 دن کے لیے یا ہفتہ 10 دن کے لیے وہاں جاؤں گا، سفر کروں گا، پھر واپس لوٹوں گا تو میرا جو کام ہے، میری جو تجارت ہے وہ تو رک جائے گی، اور پھر میں مزید وہاں جاؤں گا، خرچہ ہوگا آنے جانے کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں عمرہ کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ عمرہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی غربت سے، محتاجگی سے دور ہوتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے، مال ملتا ہے، عمرہ کرے مال ملتا ہے، دنیا ملتی ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ دیکھیے زندگی میں تو ایک بار ہی حج کرنا ہے، زندگی میں مالدار ہونے پر ایک ہی مرتبہ حج کرنا ہے، سب پر حج فرض نہیں ہے۔ جو مال کی طاقت رکھتا ہے، وہاں تک آنے جانے کی جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے فرض تو ایک ہی بار ہے، کرنا تو ایک ہی بار ہے، ضروری ایک ہی بار ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ بار بار حج کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ ابھی عمرہ کیے پھر عمرہ کی پلاننگ کرو، ابھی حج کیے پھر حج کی تیاری کرو، ایک عمرہ کیے دوسرے عمرے کی تیاری کرو، ایک حج کیے دوسرے حج کی تیاری کرو، بار بار یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ آدمی اللہ کے گھر کا دیدار کے لیے جا رہا ہے، عبادت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے مال کی قربانی دے رہا ہے، وقت کی قربانی دے رہا ہے، جسمانی طاقت کی قربانی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو بار بار حج کرے، بار بار عمرہ کرے، فَإِنَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کیونکہ حج عمرہ بار بار کرنے سے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، فقر و فاقہ محتاجگی سے آدمی محفوظ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، نجات پاتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے بھٹی، یعنی آگ جلائی جاتی ہے، بھٹی جلتی ہے، اس میں لوہا ڈالا جائے، سونا ڈالا جائے، چاندی ڈالا جائے، تو جو اس پر سونے، چاندی، لوہے کی زنگ اور گندگی ہے تو جیسے بھٹی جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، ایسی حج عمرہ بار بار کرنے سے، بار بار کرنے سے، عمرہ بار بار کرنے سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں، گناہ دور کیے جاتے ہیں، اور غربت دور کی جاتی ہے، محتاجگی دور کی جاتی ہے۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی حج کے لیے گیا، پھر حج کے لیے جا رہا، پھر عمرہ کیا، پھر عمرہ کرنے جا رہا، لوگ تانا مارتے کہتے کہ صرف یہ حج کر رہا، عمرہ کر رہا، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی سیرت آپ پڑھیں، 70 بار حج کیا ہے، 40 بار حج کیا ہے، 50 بار حج کیا ہے، اور یہاں سماج میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلاں حج کے لیے گیا، فلاں عمرہ کے لیے گیا، اس کو کوئی اور کام نہیں ہے، صرف حج کر رہا، عمرہ کر۔ لوگ حسد کرتے ہیں، ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال ہماری شریعت میں بہت ساری عبادات اپنی جگہ پر رکھی گئی ہیں، عمرہ اور حج بھی ایک عظیم عبادت ہے، اس کو بھی اگر استطاعت ہو تو بار بار ادا کرنا چاہیے۔ بار بار ادا کرنے سے بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، گناہ کی مغفرت اس کی ہوتی ہے، اور غربت دور ہوتی ہے، محتاجگی دور ہوتی ہے۔ عمرہ کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حج کے جو مقام ہیں، عمرہ کے جو مکان ہیں جہاں عمرہ ادا ہوتا ہے، حج ادا ہوتا ہے،
یہ دعا کی قبولیت کی جگہیں ہیں، یہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اور جو حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، جو احرام باندھ کر کے مکہ جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ عمرہ کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یعنی مجاہد، والحاج اور حج کرنے والا، والمعتمر اور عمرہ کرنے والا، تین لوگوں کا نام ذکر کیا، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا۔ یہ تین لوگ کون لوگ ہیں؟ ان تینوں کو کیا مقام حاصل ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوا، ان کو اللہ نے بلایا ہے، انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے، اللہ نے بلایا، یہ اللہ کی دعوت پر آئے ہیں۔ وسألوہ فأعطاہم، عمرہ کی دوسری فضیلت اسی حدیث میں، ایک فضیلت یہ ہے کہ عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، دوسری فضیلت ان کی کیا ہے کہ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو بلایا، یہ اللہ کی دعوت کو قبول کیے۔ وسألوہ، ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگا، فأعطاہم، تو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ کرنے کی یا حج کرنے کی فضیلت یہ ہے کیونکہ جو آدمی عمرہ کے لیے جاتا ہے اسے ایک اچھا موقع ملتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھے، مسجد حرام میں نماز پڑھے۔ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا، چاہے وہ فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے ایک رکعت ہو، دو رکعت ہو، چار رکعت ہو، تین رکعت ہو، کتنی بھی رکعت ہو، رکعت کی تعداد مراد نہیں، ایک نماز، ایک نماز، چاہے دو رکعت، چاہے ایک رکعت، چاہے تین رکعت یا چار رکعت، ایک نماز اس میں مسجد حرام میں ادا کرنا۔ مسجد حرام کعبہ نہیں، صرف کعبہ کے آس پاس جو جگہیں ہیں، جو پوری مسجد ہے، لمبی چوڑی مسجد ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1,00,000 نماز صرف نہیں کہا گیا، 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، صحیح الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، کہا مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھنا، مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا دوسری دنیا کی تمام مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آدمی 60 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 65 سال کا ہے، یقین مانیے اگر وہ محاسبہ کرے، کاؤنٹ کرے تو اپنی زندگی میں 1,00,000 نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ فرض نماز 1,00,000 مرتبہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ کاؤنٹ کر لیجیے آپ، ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو 60 سال میں کتنا نماز پڑھے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے اسے 1,00,000 نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے، صرف 1,00,000 نماز نہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جو حج کرنے کے لیے آتا ہے، اسے یہ موقع ملتا ہے، یا جو مکہ میں رہتا ہے اسے موقع ملتا ہے، تو عمرہ کرنا چاہیے۔ عمرہ کرنے سے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ہم اس مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہ کعبہ یہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے ہم ہر نماز ادا کرتے ہیں۔ وہاں پہ نماز ادا کرنا، وہاں پہ نماز ادا کرنا دنیا کی تمام مسجدوں کے مقابلے میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ کی ایک فضیلت یہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما اجرکی فی عمرتک علی قدر نفقتک، تمہیں عمرے کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا تم مال خرچ کرو گے، مال خرچ کرنے کے برابر تم کو اجر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ آدمی اگر یہاں دنیا میں اپنی زندگی میں 10، 500، 50,000 کچھ صدقہ کرے، یہ معمولی رقم ہے، لیکن عمرہ کرنے کے لیے آدمی اگر آج جاتا ہے کتنا پیسہ لگتا ہے، حج کے لیے اگر آدمی جاتا ہے تو کتنا پیسہ لگتا ہے۔ تو آدمی اس عمرے کی ادائیگی میں
جتنا مال قربان کرے گا، جتنا وہ تھکے گا، ظاہر ہے عمرہ یہ عبادت ایسی ہے تھکا دینے والی عبادت ہے، صفا مروہ کی صحیح کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، یہ آدمی کو تھکا دینے والی عبادت ہے۔ تو جتنا آدمی اللہ کی بندگی میں تھکے گا اور اس پر اپنا مال قربان کرے گا، اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک روایت یہ بھی ہے، صحیح الجامع الصغیر کی یہ روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لک من الاجر علی قدر نصبک و نفقتک، تمہارے تھکنے اور تمہارے خرچ کرنے کے برابر تمہیں عمرہ کرنے میں، حج کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ تو جو آدمی مال قربان کر رہا ہے اور عمرے کی ادائیگی میں اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، تو اس کے برابر اجر ملتا ہے، اجر ضائع نہیں ہوگا۔ مال خرچ کیا ہے اس پر بھی اجر ہے، تھک کر کے، نیند قربان کر کے، سامان لاد کر کے، سفر کی پریشانی کو برداشت کر کے یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اس پر جو تھکاوٹ ملے اس پر بھی اجر ہے۔ اور جو عمرہ کرتے وقت چل رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، تھک رہا ہے، یہ قربانی دے رہا ہے، اس تھکنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے بندہ گیا مگر عمرہ نصیب نہیں ہوا، عمرہ سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، یا عمرہ کرتے کرتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، مکمل نہیں ہوا، راستے میں انتقال ہو گیا، اس پر بھی اجر ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى یوم القیامہ، کہ جو آدمی عمرہ کرنے کے لیے نکلا، جو آدمی عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور عمرہ کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی، عمرے ہی کی حالت میں، احرام ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عمرہ تو نہیں ہوا لیکن عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، نیت تھی، نکل چکا تھا راستے میں، جو اسباب تھے اس نے اسباب اختیار کیا، لیکن قسمت ایسی تھی کہ وہاں نہیں پہنچ سکا، یا پہنچا کر نہیں سکا، یا کر رہا تھا مکمل نہیں ہوا، احرام ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، کیا ثواب ہے؟ کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر ملے گا۔ مر گیا ہے آج، قیامت کب قائم ہوگی؟ سوچئے کہاں ہے، کہاں آج ہے اور کہاں کل قیامت ہے۔ قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر اس کو ملے گا، بہت لمبا اور بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی احرام ہی کی حالت میں وفات پا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو غسل دو، خوشبو نہ لگاؤ، اس کے چہرے کو مت ڈھانکو، چہرہ اس کا کھلا رہے گا، سر اس کا کھلا رہے گا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کا ایک الگ ہی انداز ہوگا۔ جب احرام میں جو آدمی وفات پاتا ہے، حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے گیا اور احرام ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تلبیہ پکارتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ تلبیہ پکارتے ہوئے، یہ الگ ہی انداز اس کا ہوگا۔ قیامت کے دن جب میدان حشر میں وہ سب بندے اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو جو احرام کی حالت میں انتقال ہوا ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے احرام کی حالت میں، کیا مقام ہے؟ قیامت کے دن جب بندہ اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا اور حشر کے میدان میں جائے گا، تو وہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، ایک الگ ہی انداز ہے، ایک الگ ہی درجہ ہے، ایک الگ ہی مقام ہے۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمرہ کی کیا اہمیت ہے۔ عمرہ کرنے سے ایک فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ چونکہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت حجر اسود کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ حجر اسود آئے گا، ضرور حجر اسود آئے گا، وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اس کے پاس دو نگاہ ہوگی، دو آنکھ ہوگی جس سے وہ دیکھے گا، پتھر دیکھے گا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، حجر اسود کے پاس ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ، یہ حجر اسود گواہی دے گا حق کے ساتھ، یہ حجر اسود گواہی دے گا، کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جس نے اس کو چوما ہوگا،
جس نے اس کو حق کے ساتھ ایمان اور اسلام کے ساتھ حجر اسود کو چوما ہوگا، بوسہ دیا ہوگا، تو وہ حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ بندہ ہے، یہ آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، آیا تھا حج کرنے کے لیے، یہ آیا تھا طواف کرنے کے لیے، مجھ کو چوما تھا، بوسہ دیا تھا، گواہی دے گا قیامت کے دن۔ تو حجر اسود کو کون چوم سکتا ہے؟ یہاں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کو سفر کرنا پڑے گا، مکہ جانا پڑے گا، کعبہ تک پہنچنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ اور جو بھی آدمی حجر اسود کو چوم لے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود دو نگاہ کے ساتھ، ایک زبان کے ساتھ آئے گا، دیکھے گا، بولے گا اور گواہی دے گا کہ فلاں بندہ نے مجھ کو چوما تھا، گواہی دے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا ہے وہ تلبیہ پکارتا ہے، تو عمرہ کرنے جاتا ہے تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، بلند آواز تلبیہ پکارتا ہے، اس کی فضیلت پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر۔ جب بھی کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے، یعنی احرام کی حالت میں، ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھے یا ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے تلبیہ پکارے، وہ مراد نہیں ہے، جو احرام کی حالت میں تلبیہ پکارے، تکبیر پکارے، تو اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ الا بشر، حدیث میں ہے، کہا اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کس چیز کی بشارت دی جاتی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیل یا رسول اللہ بالجنہ، پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کس چیز کی بشارت، کیا جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، جنت کی بشارت ہے اس کے لیے جو آدمی احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتا ہے، چاہے حج کا تلبیہ ہو چاہے عمرہ کا تلبیہ ہو۔ یہ روایت صحیح الترغیب و ترہیب کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی صحیح روایت ہے۔ طواف کرتا ہے، عمرہ کرنے والا طواف کرتا ہے، طواف کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من طاف بالبیت لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب اللہ له حسنہ، کہ جب بھی آدمی طواف کرتا ہے، ایک قدم اوپر کرتا ہے یا نیچے کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اسے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ وحط عنہ بها خطیہ، اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ ورفع له بها درجہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درجہ کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وحط عنہ بها خطیہ، اس کے ایک گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ورفع له بها درجہ، اور اس کے ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ کون؟ کس کے لیے؟ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت کس کو ملے گی؟ جو وہاں جائے گا، جو احرام باندھ کر کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، وہاں رکے گا، چاہے فرض طواف کرے چاہے نفلی طواف کرے، طواف کرے گا وہی جو وہاں پہنچے گا۔ تو عمرہ کرنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ بندے کو طواف کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایک قدم بڑھانے سے ایک گناہ مٹتے ہیں، ایک درجہ لکھا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 7 مرتبہ سات چکر لگائے، یعنی ایک طواف مکمل کرے، ایک طواف کم مکمل ہوتا ہے جب 7 چکر آدمی لگاتا ہے، ایک طواف اس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک طواف کیا، ایک چکر کو نہیں، 7 چکر لگانے کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا جو خانہ کعبہ کا طواف کرے، 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے فضیلت یہ کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر یہی عمرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عمرہ تو عمرہ ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اگر یہی عمرہ اگر رمضان کے مہینے میں کیا جائے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ عمرہ رمضان کے مہینے میں کرنا یہ ایک حج کے برابر ہو جاتا ہے، ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کر لیا تو اب اسے حج کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر حج ہوگا، یہ ثواب ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لے گویا کہ اس نے نبی کے ساتھ حج ادا کیا ہے۔ عمرہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی وہاں جاتا ہے، وہاں کی بہت ساری تاریخی چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، خانہ کعبہ دیکھتا ہے، صفا مروہ دیکھتا ہے، حتیم دیکھتا ہے، زمزم کا پانی دیکھتا ہے، پیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ مقام ابراہیم کو دیکھتا ہے، غار ہرا کو دیکھتا ہے۔ مکہ کی بہت ساری تاریخی جگہیں ہیں، جو آدمی وہاں جاتا ہے وہ تاریخی چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں، حج عمرہ کی عبادت انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی زندگی میں بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو ایمان کی حالت سے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور ان کو عذاب قبر سے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے اور عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، دنیا میں جب تک ہم کو زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔